بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب کو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کی حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین و گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ہر چیز ہمیں کھول کھول کر بیان فرما دی ہے، اور قرآن مجید میں ایک بہت ہی پیاری صورت ہے جس کو سورہ ناس کہا جاتا ہے۔ سورہ ناس کو پڑھنے سے وسوسے، وہم، ڈپریشن، سٹریس، انگزائٹی، مصیبتیں، پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آج کا یہ وظیفہ ان نوجوانوں کے لیے ہے جو ڈپریشن میں چلے جا چکے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ڈپریشن ختم ہو جائے، ہماری انگزائٹی ختم ہو جائے، ہمارے اوپر جو سٹریس ہے وہ ختم ہو جائے۔ اگر آپ نوجوان بلا وجہ ہی سوچتے رہتے ہیں کہ اگر آنے والے کل میں ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، آپ نے حتیٰ کہ ادویات بھی کھانا شروع کر دی ہے، آپ کو پھر بھی آرام نہیں آ رہا، تو آپ میرے پیارے ناظرین اور میرے نوجوان، میرے بچے، میرے بزرگ اس وظیفے کو لازمی ادا کریں۔ انشاءاللہ آپ کو اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ مدد حاصل ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین کے کلام ہی ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ہی آپ کو شفا یاب کرنا ہے۔ ڈپریشن، انگزائٹی ہمیں مایوسی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی ذات سے ہی مایوس ہو جائیں تو ہمارے اوپر ڈپریشن جو ہے ہیوی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت پر امید رہیں، پر یقین رہیں، اور اللہ رب العالمین پر پختہ یقین کر لیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے جو کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہمارے لیے بہترین ہی کرنے والے ہیں۔ اگر آپ کا اتنا پختہ یقین ہوگا تو آپ کو کبھی بھی انگزائٹی، ڈپریشن یا آپ کو سٹریس نہیں ہوگا۔ اگر آپ پھر بھی اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ سب کچھ آپ کے بس میں نہیں ہے، پھر آپ اس وظیفے کو ادا کریں۔ انشاءاللہ 14 دنوں کے اندر اندر آپ کو شفا ملنا شروع ہو جائے گی۔ آئیں اب آپ کو وظیفے کی جانب لے کر چلتے ہیں، لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے آپ سب ناظرین سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کامیاب وظائف کو دنیا پر نیو آئے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے ناظرین اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو بر وقت ملتا رہے۔ آپ میرے پیارے ناظرین اور میرے نوجوانوں نے یہ وظیفہ لگاتار 14 دن تک ادا کرنا ہے، اور آپ نے یہ وظیفہ رات سونے سے پہلے اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے ادا کرنا ہے۔ ان درمیانی وقت میں آپ اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ آپ نے تنہائی کے عالم میں بیٹھ کر سب سے پہلے عشاء کی نماز کو ادا کرنا ہے، اور آپ نے سکون سے ہی عشاء کی نماز کو ادا کرنا ہے۔ پھر آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر ہی اپنے سامنے ایک عدد پانی کا گلاس لے کر رکھ لینا ہے، اور پھر آپ میرے نوجوانوں نے، میرے بزرگوں نے، میرے بچوں نے اپنے ذہن و گمان کو باندھنا ہے کہ آپ کو ڈپریشن کس وجہ سے ہوا ہے، یا آپ ڈپریشن کے مریض کیوں بنے ہیں، آپ کے اوپر مصیبتیں اتنی ہیوی کیوں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے بھی آپ کو ڈپریشن ہوا ہے، یا آپ نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ سب اپنے ذہن و گمان میں باندھ لیں۔ اور پھر آپ نے اللہ رب العالمین کے پیارے حبیب اور اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ جب آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے تو آپ کا سیدھا ہاتھ آپ کے دل مبارک پر ہونا چاہیے، اور آپ کی آنکھیں بند ہونی چاہیے، اور آپ نے یہ تصور رکھ کر پڑھنا ہے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس کے پاس ہوں، اور میں مدینہ شریف میں تشریف لا چکا ہوں یا لا چکی ہوں۔ یہ سب معاملات آپ نے اپنے ذہن و گمان میں دہرانے ہیں، اور آپ نے آنکھیں بند کر ہی 11 مرتبہ درود ابراہیمی کو آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ نیچے رکھ لینا ہے، اور پھر آپ نے 100 مرتبہ سورہ ناس کو پڑھنا ہے، یعنی کہ پوری آپ نے ایک تسبیح سورہ ناس کی آپ نے آہستہ آہستہ پڑھنی ہے،
اور پھر جب آپ نے سورہ ناس کو 100 مرتبہ پڑھ لیا تو پھر آپ نے دوبارہ آخر میں 11 مرتبہ ہی ایسے ہی آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے جیسے آپ نے پہلے پڑھا تھا۔ آپ کا سیدھا ہاتھ آپ کے دل مبارک پر ہو، آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہیں اور پھر آپ نے 11 مرتبہ ہی آخر میں بھی درود ابراہیمی کو پڑھ کر آپ نے اس وظیفے کو اختتام پذیر کر دینا ہے۔ پھر جو آپ کے سامنے ایک عدد پانی کا گلاس پڑا ہوگا اس کے اوپر آپ نے 3 مرتبہ پھونک مارنی ہے۔ آدھا گلاس آپ نے خود پی جانا ہے اور جو آدھا گلاس بچ جائے گا اسے آپ نے اپنے چہرے مبارک کو دھونا ہے۔ دھونا آپ نے تب ہے جب آپ دعا مانگ کر ہٹ جائیں۔ جب آپ نے آدھا گلاس پانی پی لیا تو پھر آپ نے رب العالمین کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ کو اٹھا لینے ہیں۔ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر پھر سے آپ نے 1 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ بیان فرمانا ہے۔ پھر آپ نے اپنے معاملات کو رب العالمین کے سامنے گوش گزار کرتے رہنا ہے۔ روئیں، تڑپیں اور رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں اور اپنی طلب کو بیان فرمائیں، اور آپ کی ڈپریشن جس وجہ سے ہے وہ بھی آپ رب العالمین کے سامنے بیان فرمائیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر معاملات جو ہے براہ راست پر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کو سکون قلب عطا فرما دیں گے۔ پھر آپ نے جائے نماز کو اکٹھا کر لینا ہے اور جو آدھا گلاس آپ کے پاس پڑا ہوگا اسے آپ نے اپنے چہرے مبارک کو دھونا ہے، اور جو آپ نے چہرے مبارک سے پانی کو دھونا ہے وہ کسی بھی گلاوت والی جگہ پر نہیں جانا چاہیے، یا آپ نے کسی ٹب پر آپ نے اپنے چہرے مبارک کو رکھ کر دھو لینا ہے، اور جو پڑا ہوا پانی ہوگا وہ آپ نے کسی صاف جگہ پر پھینک دینا ہے۔ ندی، دریا، نالے میں آپ نے بہا دیں جہاں پر صاف پانی چلتا ہے، یا آپ کسی مٹی میں بہا دیں۔ آپ نے کسی گلاوت والی جگہ پر آدھے گلاس پانی کو آپ نے نہیں جانے دینا، ہرگز بھی آپ نے نہیں جانے دینا، کیونکہ اس پر اللہ رب العالمین کا کلام پڑا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کی آیتیں پڑھی ہوئی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود ابراہیمی پڑھا ہوا ہے۔ میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں، جو آپ نے اپنے چہرے مبارک کو دھونا ہے وہ آدھا گلاس کبھی بھی اور ہرگز بھی گلاوت والی جگہ پر نہیں جانا چاہیے، کسی صاف جگہ پر بہا دیں اور سب سے پہلے پانی کو اکٹھا کر لیں۔ آپ نے یہ لگاتار 14 دن تک وظیفے کو ادا کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ ایسے کی وظیفے چاہتے ہیں تو آپ کامیاب وظائف کی دنیا کو لازمی سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے ایسے کی وظیفے لے کر حاضر ہوتے رہیں گے۔ اب تک اتنا ہی، دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔